تو مالک نے اور صفات میں سے کتنی بڑی صفت یہاں بیان فرمائی ہے کہ الہ وہ ہے جس کو زندگی اور موت پر قدرت ہو. اور آج امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے کہ بیان فرمانے والے جن کی آج قدر ہوتی ہے جو ولی اللہ ہے، جن کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس ملک ہندوستان اور پاکستان میں انہی کی ذات ایسی ہے جو مجمع علوم ہے، قرآن و حدیث اور فقہ ان پر ختم ہے، اور اس کے بعد اسی بات کو آگے لے کر چلے ہیں ان کے شاگردوں میں سے یہی تینوں گروہ ہیں، اہل حدیث کے، دیوبندیوں اور بڑے. تو ان کا بیان وہ بیان کرتے ہیں کہ صرف پروردگاری عالم کا جو مالک ہے وہی اکیلا زندگی اور موت پر قادر نہیں ہے، بلکہ میرے چچا ہے ان کا بھی یہی حال تھا کہ اگر ایک آنکھ کسی پر ڈال دے ناراضگی کے ساتھ تو یہ شخص تب تک مر جائے گا، اور پھر مناسب سمجھے تو دوسری نظر ڈالے اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. یہ انہوں نے لکھا ہے جن کی علمیت کا ڈنکا ہے، جس کے تقوی کی قسم کھائی جاتی ہے، جن کے مطابق کہا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو اس ملک ہندوستان اور پاکستان میں کبھی دین نہ آئے. اور پھر زبان ان کا مالا کرتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے ان کی تعریف کرتے کرتے. لیکن اگر وہ یہ بات کہہ دے کہ میرے دادا بھی ہے، میرے باپ اور تارا بھی ہے، وہ بھی خدائی صفات کے مالک ہے، کوئی مرنے کے بعد واپس آتا ہے جب چاہے، کوئی جلا دے اگر مردے کو تو اس کے بس کی بات ہے. الفاظ العالمین میں یہی واقعہ لکھتے کہ میرے تارا کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص داخل ہوا اور اس نے کہا کہ اولیاء اللہ کو ہوا کرتے تھے. جب بات ہو گئے میرے تارا اور کہا کہ بتا اولیاء اللہ سے تیری کیا مراد ہے، کیا ہوا کرتے تھے، کیا جواب ہوا کرتے تھے. اس غریب نے کہا کہ جیسے بایزید بستانی تھے یہ ولی اللہ تھے، مشہور ہیں. جیسے میرے تارا نے پوچھا کہ ان کی ولایت کیا تھی، اس نے جواب دیا کہ حضرت ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک آنکھ کسی کے اوپر ڈال دے خاص انداز سے تو زندہ انسان کھڑا ہوا وہ وقت تک مر گیا. میرے تارا نے پوچھا اور تو جواب دیا حضور اور کیا، یہ کچھ کم ہے. تو کہتے ہیں میرے بیٹا ایک تایا جو بڑا باپ سے بڑا ہوتا ہے بیٹا اس کو تایا کہتے ہیں اردو میں. انہوں نے یہ سن کر کہا کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کو اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ میں اگر ایک کتاب ڈالوں اور مارنا چاہوں تو انسان مرد زمین پر گر جائے اور پھر دوسری آنکھ ڈالنے کی کوشش کروں اور میری مرضی یہ ہو تو وہ کھڑا ہوتا ہے زندہ. یہ کہنے کے بعد رحمت اللہ موچی ٹہلنے درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا اور حضور نے ایک آنکھ اس پر ڈالی ہے اور وہ سب کر گر پاتے ہیں. تو جس شخص نے یہ کہا تھا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تو شاہد اللہ بیان کرتے ہیں یہ 200 سال کا پھر زمانہ گزرا ہے ولی اللہ نے تایا کا حال دیکھو کہ انہوں نے کہا دیکھ یہ زندہ ہے یا مر گیا. اس نے دیکھ بھال کر کہا حضور بالکل مر گیا. کہتے پوچھا میرے تایا نے کہ زندہ کر دوں تو اس نے کہا اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی حضرت
تو میرے سایہ نے دوسری نگاہ ڈالی اور اس پر کھڑا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا کہنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے سارے معبودوں کے اوپر تھوکتا بھی نہیں. میں جو اللہ اور معبود اس کو مانتا ہوں یہ تم کو بھی موت دیتا ہے. اس سے تم کو بھی انکار نہیں ہے مشرکو کہ موت دینے والے جو تمہارے لات ہے نہ منات ہے نہ اصحاب ہے نہ نائلہ. اور یہاں دیکھو ہمارا یہ بزرگ ہے ولی اللہ کا ولی اللہ ہے. پوری کہتے ہیں ایمان اس نے یہاں پھیلایا ہے اس کے خاندان نے. اور اس کا کہنا کیا ہے کہ اس طرح سے اور ضرور لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کو گالیاں دیتی تھی مارتی تھی اور 13 سال کے بعد اب یہ عالم ہو گیا. مالک قرآن میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ ظالم کچھ کہتے ہیں کہ ان کی بات سے ان کو روکنے کے لیے ایک کام کرو ان کو قید کر دو. یہ باپ دادا کے دین کے خلاف اس طرح سے یہ شک پھیلا رہے ہیں. تمہاری فرماتا ہے کہ اس کے بعد دوسروں نے کہا کہ کچھ جس کے ساتھی ہیں خاندان والے تو ہمارے آپس میں چھڑ جائیں کچھ اور تو کچھ کی رائے ہوئی کی ہوئی کہ نکال باہر کیجیے اس بستی میں اس کو نہیں رہنا چاہیے. کیا توحید کی رکھنا ہم مشرک ہیں ہمارے بابا کچھ نہیں کر سکتے ہمارے درباروں کو ڈھا دینا چاہیے. جن لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ ابھی اگر یہاں آئے تو کس طرح سے ہمارے دین اور ایمان کو ہمارے باپ دادا کے راستے کو ہماری ریت کو انہوں نے برباد کر ڈالا ہے. دو گروہ بنا دیے ہیں ٹکرا رہے ہیں وہ آپس میں اور کہیں باہر ان کو نکال دیا تو یہی جو بڑا یہاں سے ہم نکالیں گے وہاں جا کر وہ اپنا کھیل کھیلے گی اور وہاں یہی چیز شروع ہو جائے گی. تو وہ کیا کرے گا کا ایک ہی راستہ ہے کب تک اس کے علاوہ کسی ایک توحید کی جن میں اس اللہ کے بندوں کو اس کی امانت اور دیانت کے قائل تھے. تو یہ ایسی بات ہے ایمان کی بات. اور اللہ یہ فرماتا ہے پھر ہم نے بتایا ہم آپ کو ایسی جگہ دے گئے جہاں ہم نے ماوا دیا جات کے ساتھی ہم نے فراہم کیے اور آخرکار پھر آپ کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب کر کے ہم نے نقشہ بدل دیا. تو وہ نبی ہے کسی ایک جرم میں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اعلان کر دو کہ تم بھی میرے بندے ہو اور ان سے بھی کہہ دو کہ ظالموں تم نے اس ذات کو چھوڑ کر جو زندگی اور موت پر قدرت رکھتی ہے تم نے ان کو جو اللہ کے بندے تھے اور یا تمہارے واہمے اور خیالی تمہارے تراشے ہوئے معبود ہیں تم ان کو بنا دیں. تو اپنی روایت بتایا میں نے کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے کہ ایمان کی بات اور ہمارا ولی اللہ کیا کہتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جاؤ سمجھاؤ اپنی قوم کو یہ اللہ تیرا ہے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے اللہ کے ٹکڑے کر دیے اللہ کی ذات کے. آخر بیٹا یہ بیٹی اپنے باپ اور ماں کے جز کا جز ہوتا ہے اس کے نسخے سے بنتا ہے. تم نے اللہ کے ٹکڑے کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تو کسی کے چہرے کی طرح کسی کا ماتھے کے اوپر شکن پڑی قوم کی کسی آنکھ میں خون اترا کوئی ہاتھ بڑھا کسی منہ سے گاڑی نکلی کسی نے خاک اڑائے کسی نے تھوکا آپ کے اوپر. اور ہمارا ولی اللہ ہمارا مجدد الثانی یہ کہے کہ عرب کے میدان سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر اللہ کی ذات کا ٹکڑا بناتے تھے. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نطفے کا واسطے کے بغیر براہ راست اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. نور کے ہے اللہ، نور کا ہے. مالک فرماتا ہے نور تو میں نے بنایا ہے ظالم. اور یہ ہمارے مجدد الثانی جن کی گھروں پر منت مانی ڈاکٹر اقبال نے کہ جب میرے گھر میں میری گود میں کوئی لڑکا آ جائے تو بابا آپ کی درگاہ میں اسے لا کر حاضر کروں گا. اور جاوید اقبال برابر اپنی تصنیف میں اور بیانات کے اندر دیتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کیوں میرے بابا اقبال ڈاکٹر اقبال لے گئے مجھے سرہند، اور سرہند میں جانے کے بعد قبر کے پاس قرآن پڑھ کر روتے رہے اور اس کے بعد مجھے واپس لے آئے. یہ جو جسٹس ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں. بات کتنی صاف ہے، وعدہ کر کے آئے تھے، منت مان کر آئے تھے حضرت دودھ خالی ہے ہری ہو جائے تو بچہ جہاں وہ چلنے پھرنے والا بولنے والا ہوا میں تیری زیارت کو لاؤں گا اور تیرا شکریہ ادا کروں گا. تو یہی بات یہ سرہند والے نے جو مجدد کہلاتا ہے اس نے اپنی کتاب میں اپنے مکتوبات اس کو ربانی کہتا ہے، شیطانی مکتوبات کو ربانی اس نے نام رکھا ہے. سارا کچھ اس سے بھرا ہوا ہے. اس نے یہ کہا اور اس کے بعد ہمارے دار اللہ میں آج ان سے پہلے عبدالحق محدث زیدی نے جہاں پر ان کا یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر اس کی جان اور اس کی ذات کے ٹکڑے ہیں. اللہ بڑا نور کا ٹکڑا ہے اور محمد حسن چھوٹے نور کے ٹکڑے ہیں. باقی ذات سے کوئی فرق نہیں. اس نبی کے ساتھ یہ ظلم ہے جو اللہ کے نام سے کام ہوتا ہے. راتوں کو مالک کے سامنے کبھی گریا کاری ہو جائے تو سیدھے شہر کی آواز آتی تھی گویا ہاں بھی چولہے پر ابل رہی ہے. کبھی رونے پہ آ گیا تو اس کی آنکھیں ہو جاتی تھی اللہ کے خوف سے اور سر ہونے کے بعد ڈر گر جائے گا. انہوں نے یہ کہا عبدالحق محدث زیدی نے حاشیے میں لکھا کہ ہاں کچھ نور کا ٹکڑا جو بچ رہا یعنی اللہ نے جو الگ بھی کیا اپنے نور سے تو پورا اندازہ نہیں تھا، جو بچ رہا اس سے ابو بکر عمر بنے. اور اسی کو نصر میں ہمارے جو عظیم الامت ہے شیخ ولی تھانوی انہوں نے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے. یہ تو اللہ کے نبی سب کو جز بنایا گیا. لیکن اب دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے سب آگے بڑھ جائیں اور میرا باپ پیچھے ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا الفاظ العارفین میں کہ ایک دن میرے باپ پر غیرت تامہ جاری ہوئی، غائب ہوئے پورے یعنی وصال کیا اللہ کے. اور اس وقت پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے کہا جاؤ عبدالرحیم کو ڈھونڈو کہاں ہے. تو شاہ اللہ اپنے باپ کی خدائی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں آئے دیکھ کہیں یہاں عبدالرحیم نے ملے. آسمانوں سے دیکھا غائب، جنت میں گئے وہاں بھی حاضر نہیں، بس جہنم میں جاتے شاید مل جائے. تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے پاس جانے کے بعد اپنی معذوری کا اعلان کیا کہ مالک عبدالرحیم تو کہیں نہیں ملتا، زمین اور آسمان جنت تک پہ ہے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ کیسے ملے گا؟ جو میرے اندر کھڑا ہو جائے جن میں آ کر مل جائے وہ نہ زمین میں ملے گا نہ آسمان میں نہ جنت میں. ہم میرے اندر ہے. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے کاٹ کے بنائے گئے ہیں. اور بیان کرنے والے کون؟ مجدد الثانی عبدالحق محدث دہلوی اشرف علی تھانوی. چند نام دے رہا ورنہ پوری امت تک یہ ہے. اور اس کے بعد سارے صوفیاء کا وہی عقیدہ ہے جو شاہ ولی اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ سے نثار ہو گیا کشف المحجوب کا لکھنے والا جو دادا کہلاتا ہے
علی حضیری کے نام کا، وہ اسی بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو حالت میں ننگا نہاتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ اللہ کے ساتھ نکاح کر رہے تھے، اس لیے فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت زید پر حرام ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ گویا اس بات کو جو منافق، جو مشرک اور جو یہودی کہتے تھے کہ اپنی بہو کو، یعنی حضرت زید ابن حارثہ جس کو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، کہ ظالم نے یہ دکھایا ہے جو داتا کہلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے، اور اس لیے پھر یہ سارا قصہ بنایا گئی، اور حضرت زید ابن حارثہ کی طلاق دی ہوئی بیوی جو آپ کی بھوٹیدار بہن تھی، آپ نے زبردستی زور دار کرنا ان کے ساتھ نکاح کروایا تھا، تو اس نے دکھایا ہے کہ یہ بات وہی ہے جو حضرت داؤد کی نگاہ پڑ رہی تھی، جو یہودیوں نے، ظالموں نے اپنے پیغمبروں پر الزام لگایا ہے زناکاری کا، کیا بھی زناکاری کا یہ دادا سے بیٹا، ہاں یہ بھی مانتا ہے، اور یہ سارا کچھ بنایا ہے، یعنی کیونکہ آپ اظہار کر رہے تھے اس لیے یہ فائدہ ہوا۔ تو یہودی اور منافق یہی کہتے تھے کہ دیکھو عاشق ہو گئے ننگا دیکھ کر، اور اب یہ پورا سورہ احزاب کے نام سے انہوں نے بنایا ہے کہ اصلی وہ بیٹا یہ نہیں ہے، وہ بولا بیٹا، اس کی بیوہ یا اس کی طلاق دی ہوئی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری امت کا کارنامہ کہ جو رحمت اللہ علیہ کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم ان کو گمراہ کہتے ہو، تمہاری بھی لاؤ کوئی شخص اس نے اللہ کا انکار نہ کیا ہو، اللہ کو نہ جھٹلایا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہ لگایا ہو، تو اس کو اگر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس کو مومن نہ مانوں، اس کو اپنا رہنما نہ مانوں، جیسے کہ صحابہ اور تابعین تابعین کو مانتا ہوں، تو مجھ پر لعنت ہوتی ہے۔ لیکن ان ظالموں کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، آخر کیا کہتے ہو؟ دعوی کہتے مر گئے، یہ کاش مر جاتے، ان کی کتابیں برابر سنت کے اندر ساری دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں۔ بتاؤ کوئی ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر وہ الزام لگا سکتا ہے کہ اس ظالم نے لگائی؟ تعلیم الاحادیث میں جو اب برابر کر رہی ہیں، ولی اللہ اکیڈمی جو حیدرآباد میں پھر سے قائم ہو گئی ہے، اس کے اندر عربی میں یہ احادیث کی تعلیم کے واقعہ کیا ہوا ہے یہ تعلیم اللہ لکھتا ہے کہ حضرت مریم جوان تھی، اور جب خواتین کا وہ زمانہ ہوتا ہے اس سے فارغ ہوئی تو پردے میں جانے کے بعد کپڑے اتار کر نہانے کے لیے تیار ہوئی کہ حضرت جبریل ان کے ساتھ ہی حفاظت میں پہنچے اکیلی کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پناہ مانگی، تو یہ قرآن میں آیا ہے پناہ مانگی ہے، لیکن یہ ننگا کر سے پناہ نہیں مانگی ہے، یہ انہوں نے اتنا اضافہ کر دیا۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ انسانی شکل میں کہیں ہے، وہ پارسا، وہ عقیق، اس نے کہا ہے اللہ سے ڈر، تو یہاں کہاں گیا؟ تب انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ بھی پریشان ہوں۔ یہاں یہ کر اس سے اتنی بات کو اضافہ کرتے ہیں کہ جب وہ فارغ ہوئی اس سے برہنہ ہو چکی ہے، وہاں پہنچی کچھ حالت میں یہ پہنچے ہیں حضرت جبریل۔ اب اس حالت میں حضرت جبریل گئے ہیں بہت جوان رانا، انتہائی خوبصورت جوان کی شکل۔ حضرت مریم کی جب نگاہ پڑی ان کے اوپر یہ جوان آ گیا ہے اس حالت میں، تو دو ان کے اندر کیسے سے پیدا ہوئی؟ ایک تو یہ کہ وہ پارسا تھی، یہ غیر کون شخص آ گیا، اللہ سے پناہ مانگی، اور دوسری بات آپ جو فرماتے ہیں کاٹے کی کہ پھر جوان تو تھی، ایک جوان کو مرد کو سامنے دیکھ کر ان کی کیفیت بدلی، جسم و جان کے اندر وہی جوش آیا جو جوان عورت میں ہوتا ہے، چہرے سے سارے بدن سے۔ حضرت جبریل نے یہ ننگا تو کہی چکے تھے نعوذ باللہ، حضرت جبریل نے یہ کیفیت دیکھی کہ جوش میں بھری ہوئی ہے،
تو آگے بڑھے اور ان کی ننگی شرمگاہوں کے اندر پھونک پڑتا تھا کہ رحم کے اندر پیاس پیدا ہوا وہ سکڑا اور پھر اس سے جو مادہ نکلا ہے اس میں مرد اور عورت کی دونوں کی طاقت تھی، تو یہ دونوں جب مل گئے حضرت عیسیٰ پیدا اور فرمایا آپ نے اللہ کیا بات بیان کرے، اور یہ اللہ کے دشمن جو ہمارے گھر کے تاج چاہے بنائے جائیں لیکن جنہوں نے یہ کیا۔ اب اگر کوئی بے غیرت سے بے غیرت ہے اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، اور آج سارے ماننے والے پوری دنیا میں جن کی کتاب جو لکھی ہے 200 سال سے برابر اس کو چھپوا رہے ہیں۔ اب حیدرآباد میں کتنے سالوں سے یہ اکادمی بنی ہے، اور صرف عربی کی عبادت نہیں، جس کو اکبر خان کاشمیری صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات خواص کی ہے، عوام میں نہ آنا چاہیے، یعنی خواص کی سچی بات ہے، اور جو آج عوام میں صرف عربی نہیں اردو ترجمے کے ساتھ بازار میں مل رہی ہے، تعلیم اللہ حدیث کا ترجمہ مل جائے گی۔ اب بتائیے ہم کیا کریں، کہاں جائے، اور ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے محدث عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ کل دین من علیم، یہ ہر علم والے پر وہ اس کا علم اوپر ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف بیان کی، اور مدارج نبوہ کے بھی موٹی کتاب جو ہمارے محدث کہلاتے ہیں یہ تعریف سے ہے، یہاں مراد اللہ سے نہیں ہے، یہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ یہاں تک صرف گئے، اور صاحب اللہ الفاظ العارفین میں اپنے انہی تایا کا ذکر کرتے ہیں کہ انہیں ایک ہاتھ سے مارا اور دوسری ہاتھ سے گرا دیا۔ لکھتے ہیں کہ ان کا ایک نوکر تھا اور بڑی برائیاں کرتا تھا، بار بار انہوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ برائی سے باز آ، لیکن جب وہ نہیں مانا تب ایک دن اس سے کہنے لگے کہ شاید تجھ کو یہ خیال ہو کہ جو تو برائیاں کرتا ہے مجھے اس کی خبر نہیں ہے، اس لیے تو شیر ہو گیا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ زمین کی تہوں کے اندر اگر ایک چیونٹی کے دل میں 100 خیالات آئے چیونٹی کے، تو 99 مجھے معلوم ہے، اور یہ انہوں نے کثرت مستی فرمائی صرف احتیاط، ورنہ یہ 100 کا ایک پر ایک خیال سے جاننے والا ہے، اللہ کیا جانے ہیں۔ یہ شاہ اللہ اپنے چچا کا یہ ذکر کرتے ہیں، یہ حالت تھا ان کے علم، اور اللہ فرماتا ہے کسی کو علم نہیں، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ قبر پرستوں اللہ کے بندوں کو معبود بنا کر پکارنے والوں کہ جہاں بھی ہوں گے سن لیں گے، علم ہو جائے گا، پہنچیں گے، ان کی نظر نیاز کر کے یہ ایمان رکھنے والوں کی نظر نیاز کریں گے، ان کو خبر ہو جائے گی میرے فلاں بندے نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، اور نوازیں گے، ورنہ پھر یہ بھینسوں کے تھنوں کو سوا دیں گے، دودھ کا نام باقی نہ رہے گا پورے لیول سے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، اللہ فرمائے سارے کہہ دیجیے کہ جو علم ہے کسی کے پاس نہیں، علم تو میری ذات کا حق ہے، اور یہ ملک ان کو پکارا جاتا ہے، ان کی منتیں ہوتی ہیں، ان سے دعائیں، ان سے درخواستیں کی جاتی ہیں، ان کو وہ یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اپنی قبروں سے یہ کیا اٹھائے جائیں گے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، عبد القادر جیلانی صاحب جوش میں آتے اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی اور مجھ سے آگے بعد والا ہو یا پہلے والا ہو، وہ خدائی میں مجھ سے آگے بڑھ جائے، میں ولی اللہ اور سارے میرے ساتھی ولی اللہ ہوں۔ تو پہلے وہی انہوں نے ذکر کیا
یہ فتح ربانی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی اللہ کو اپنے سامنے کھڑا ہو کر دنیا سے ان کو بے رغبت کیا اور اپنے اندر ان کو شامل کر کے داخل کر لیا، کھڑا کر لیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ سارے اپنے اختیارات سے دستبردار ہو کر دنیا اور آخرت ساری ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ اب اللہ اکیلا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہے۔ اب یہی ہے ولی اللہ، کوئی کتب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی ابدال میں سے ابدال ہے۔ سارے بے ایمانوں نے قرآن و حدیث پر اختلاف ہے، یہ کتب نکالے، ابدال نکالے، غوث نکالے، تو یہ ہے ان کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم بزرگوں کو بزرگ نہیں مانتے، یہ بزرگ ہیں ظالم، اللہ کے انکاری، یہ کافر اور مشرک، اللہ کی تعین کرنے والے ان کی بزرگی جو مانے وہ ظالم ہے اللہ۔ یہی فتح ربانی میں لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی، جو 12 سال کی کشتی کے نکالنے والے تھے، اور عرب کی ساری تاریخیں جو عربی میں بیان کرتی ہیں، یہ عبید اللہ ابن یونس، ان سے اتنا نالا تھا ان کے کفر و شرک اور ان کے اتحادی بدر وجود کے فلسفے سے کہ جب وہ وزیر اعظم ہوا ہے ان کے مرنے کے قریب 25 برس کے بعد، جو ساری کمائی تھی ان کی شرک اور کفر کی نذرانوں کی، ان کے گھر بار کو برباد کیا ہے، بال بچے کو دربرد کر دیا، اور پھر ان کی قبر کھدوا کر جو ہڈیاں باقی رہ گئی تھی جو بچہ نے چھپا دی۔ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یہ بے حکم ہوگا، معبود تو میں بھی ہوں، عالم الغیب تو میں بھی ہوں، لیکن حکم ہے کہ میں اظہار نہ کروں، راز نہ فاش کروں، تو میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں کیا کھاتے ہو۔ تو بتاؤ اللہ کا وزن معلوم نہیں ہوگا کیا اور اخبار اخبار میں عبدالحق نے اس کا اردو ترجمہ مفتی شفیع صاحب کے بیٹے نے اس کو المدینہ کے ہاتھ سے اتارا ہے۔ انہی کی تاریخ میں ساری ہے کہ جب یہ بات کے لیے اپنی مسلک پر بیٹھتے تھے تو سارے اولیاء جو زندہ کے تھے اور جتنے انبیاء اور اولیاء گزر چکے ہیں وہ اپنی روحوں کے ساتھ کن کی مجلس میں حاضر ہو جاتے، یہ نبی دربندی ابوبکر اور عمر رضی اللہ اور باقی سارے جتنے اولیاء جتنے انبیاء ہیں، اور جب یہ الحمدللہ کہتے تھے سب کا شادی ہو جاتا۔ اگر لکھتے ہیں ان کا عالم یہ بات حضرت کا کہنا تھا کہ میرا ایک عظیم گھوڑا ہر ایک قدم میں ہر جگہ موجود ہے، اگر کہیں زمین کو کہیں کو حاضر ضرورت سے کہے تو میں اس کی پردہ کوشش کروں گا، اس کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ غوث ہے رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے توحیدی جو جماعت قائم ہے پنجاب اور سرحد میں، کوئی بھی اسی فتح ربانی کی یہ اپنے پیٹ میں عربی میں اس کو پڑھاتے ہیں کہ ہر یہ کتاب ہے، اس کا ایک کتاب ہے، اس کو پڑھاتے ہیں اور اس نے اس بارے میں کی بزرگوں کو تعلیم کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ان میں صرف مسیح یہ مشرک یہ قانون بن کر آج دنیا نے امت سے خراج حاصل کر رہے اپنے دین کا اور قیامت تک کے لیے انہوں نے جو انتظام کیا ہے کہ ساری امت کو گمراہ کرتے جہنم صحیح نہ بناتے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ذات پر ہی شرک آئے اور دین سے صرف دو سارے شرک عالم الغیب اللہ کے قریب سے بنا دیا گیا، حاضر ناظر آپ ہو جاتے اور بڑے کام کے دین سے جو سارے دار جماعت ہے جس سے کسی دوران میں ماضی تھا، اب ان سے بیانات کیا
اللہ میں آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں ہفتے میں 2 بار. ہمارے جنات کلمبور سے ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہیں, ان کو ایک مجموعہ میں ہندو نے کیا کہ خواتین کے اجتماع پر اور وہ ان کو مطالعہ کرنے کے موقع نہیں ملا, پڑھنے چلی گئی اور رات اس وقت واپس آئی ہے اپنے باپ سے کتابیں میں کیا سوال ہے کہ یہاں معلومات کی ملنے میں وہ مضمون دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب ہوئے امت کی حالت سے سب پریشان تھے, کیا ہوگا امت کا کی حالت سے جبریل اب بتائیے انداز اور خواہش انداز دونوں میں سارے معاملات میرے پاس آتے ہیں. کوئی انسان لاکھوں کروڑوں معاملات کو کیا سمجھ سکتا ہے, کیا کرے گا, میرا حق میں چھینا حق سے اور ان کو لیا اور اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ دیکھو یہی بات نہیں ہے, ایک نہیں بلکہ یہ ہے یہ بڑے سب کا جو جسیدہ ہے اللہ کے نبی فرمائے کہ اللہ کی کتاب سے اتاری ہے اللہ نے کہ یہ تو کہتی ہے سارے معاملات نہ ہو. خود اپنی زبان سے مسلم کی حدیث میں کہے کہ سے ساری کائنات کے بندوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوتے اللہ نے یہ مقدر کر دیا ہے. زندگی کی آواز میں آ جائے, اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ یہ اور جمعرات کو جہاں اور میرے اچھے اعمال ہوں وہاں میں روزے سے بھی ہوں. یہ کیا کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آواز پیش ہے. میرے اختیارات کا معاملہ ہو گیا, یہ تعلیم کے بعد اب اختیارات کو دیکھیے. یہ چاہتے یہ بندے چاہتے بات بند کرنے والے کہ مالک فرمائے کہ میں نے کس طرح سے عمر دے دی ہے تو اسے خلاف کے رہے گا, نہ اس سے پہلے مر سکتا ہے نہ اس کے بعد اس کو مہلت ملے گی. یہ میری مقرر کی ہوئی تفصیل ہے. شاہ ولی اللہ صاحب اپنے والد کا ذکر فرماتے ہیں کہ سلطان خان جو ان کا مرید ہے ان کے سامنے آیا میرے سرکار میرے باپ عبد الرحیم نے ایک سے کہا کہ سلطان گھوڑا تو تمہارا لاجواب ہے لیکن اس کی عمر بہت ہے. تو سلطان خان نے کہا حکومت کوئی ایسی ترتیب نہیں ہو سکتی کہ میری بیوی سب مجھ سے ناپسند ہے, اس کی عمر گھوڑے کو دے دی جائے اور گھوڑے کی عمر میری بیوی کو دی جائے اگر کم عمر ہے. اللہ فرماتے ہیں عالمین نے کہ میرے باپ نے تبسم فرمایا, مسکرائے اور کہا ایسے ہی ہو جائے. اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ بیوی پڑ گئی جس کی عمر زیادہ تھی, گھوڑے کو دے دی تھی میرے باپ نے اور گھوڑا زندہ رہا. سلطان خان نے دیکھ کر بڑی آمدنی کی بات شان سے یہ کیا ہوا اختیارات ہوئے. یہ داتا سارے پہلے ہیں اس کی پتا یہ آگے بڑھ گئے. یہ اتحادی جو یہ گاڑی صوفی ہے اللہ کے ساتھ پھر کا ایسا کارخانہ کھول کر کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. تو بتاؤ ایک بال ہے, اگر موت کا بال چھوٹا بال ہے, اگر اس کو پیس کر اس کے 1,00,000 ٹکڑے کر دو تو یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر ٹکڑا اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. اور پھر ان کا ایمان یہ ہے تو بتاؤ جہنم کا کیا خوف جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو چاہے کرے کیا اللہ کی ذات کو آپ کے نفرت کرتے تو سارا دین بدل گیا. کس کے ذریعے سے ابراہیم ادہم راجیہ بکری محی الدین چشتی عبد القادر جیلانی شاہ ولی اللہ اور یہ سارا خاندان ہے مولانا روم اور یہ جتنے ہیں اس ظالم جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ یہ سنی آج اس کی عزت نہیں. اللہ کے لیے مشرک مالک کو جب کاٹنے والے ہیں آج ان کا عالم یہ ہے کہ آج دنیا میں ان کی پوجا ہو رہی ہے. آج توحید یہ مانے یہ
قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور ان کے معنی کیا ہے؟ ہر چیز اللہ کی ذات کا ہوا ہے. یہ گندگی بیماری میں رہتی ہے یہ اللہ کی ذات کا ہوا ہے. بتائیے یہ کیا ہے ہمارے ان بزرگوں نے. یہ جو بزرگ کراتے حالات ان ظالموں بزرگ تو وہ ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین اللہ کے وہ بندے تھے قرآن پر چلنے والے قرآن کی راہ کو ہموار کرنے والے اللہ کے سامنے دبے دبائے رہنے والے اللہ کے نام پر کام جانے والے. اور ایک بے ظالم ہے ان کا عالم یہ ہے خدائی یہ چاروں کو میں چھوڑ کر کو بولنے کی کوشش کی ہے. اب اپنے آواز دیکھ لیجیے اللہ وہ ہاتھ ہے جس کو چاہے اللہ ذات ہے اور وہ اپنی منشا اور اپنی اپنی ارادے سے اپنی مشیت سے تقسیم کرتا ہے. آج یہ ہو رہے ہیں زمین اور آسمان میں یہ اللہ کے یہ بندے کوئی دادا کہلاتا ہے یہ میرے پر آتا ہے جس کو بندے مارا اس کو دلوائے آج کو دھاڑا. یہ لکھنؤ میں یہ راضیوں کی بات تھی وہی سارے راضی ہیں یہ سارے اتحادی ہوں اور سارے علماء ہوں. قبر پھٹوانے والے کتاب اللہ بتاتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ الہ اللہ کو الہ وہ الہ ہے اور الہ وہ ہوا کرتا ہے جو ہمیشہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے. سارے معاملات کو خود چلائے اور ان کا کیا ہے ادھر انہوں نے کس کو بنایا ہے ہر انسان کو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبر میں زندہ ہیں اور قاسم نارضی آب حیات چھت کے گئی سب کے آگے کے کس دوسرے کی قیمت ہے. یہ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جس سے علیحدہ ہی نہیں ہوئی دل میں آ کے رک گئی اور یہ حدیث ہم بنی جو بندی بڑی سب مانتے ہیں اللہ کو کاٹا جائے نبی صاحب اس کو پکارتے جائے کہ یہ مردے ہیں ہم ان نے جان کی رونق ہوئی ہے نہ میری اس کے اندر تحقیق ہے نہ کسی اور بنی ہے کسی بنی اور امت کا سایہ اس تیوہار امت کا وہ چاہے سعودی ہو چاہے عراقی ہو چاہے مصری ہو چاہے ہندوستان میں پاکستان چاہے انڈونیشیا میں ہو سب کا عقیدہ اجماعی طور پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صاحب قبر میں زندہ ہے وہاں پہ لوگوں کو سلام پڑے تو اپنے کانوں سے خود سنتے بتاؤ اللہ کے نبی صاحب یہ کہنے آئے تھے مالک فرماتا ہے تو آپ کے فیصلے سے نمازے وہ ظالم وہ ہے اس کو جہنم کی آگ میں دے دیں گے وہ کافر اور مشکل ہے. اور آج آپ دیکھ رہے کہ کیا عقیدہ ہے کہ نبی صاحب صرف یہی نہیں کہ سنتے ہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ بھی بتاتے ہیں مالک مدت بدل گئی ہے اکیلا مالک کر رہا ہے سارے کام کیسے کر رہا ہے. نمبر کے خلاف یہ انہوں نے روایت بنائی انہوں نے تو حضرت قبول کیا اللہ کے نبی صاحب کو رشتہ کیا جھوٹی روایتوں کو زمانے والا بنایا یہ تو خصوصیہ تھا جن کو تسکین نہ ہوئی اور اس کے بعد کچھ اور بھی ہونا چاہیے صاحب کو اتنا تھک گیا ہوگا ضرور قرآن کا اور تو اللہ سارے معاملات طے کر لیتا ہے لیکن ضرور قرآن کا کوئی معاملہ ہو وہ اللہ کے پاس نہیں جائے گا چاہے تم کہتے ہو گے اللہ رحمت فرما سلام کی بھیج لیکن وہ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شرک دونوں یہ داخل کرتا رہے اور پھر کیا رہے پھر یہ رحمت اللہ علیہ ہے یہ امام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارے جائیں گے جنہوں نے امت کے اندر اللہ کو للکار کر اس کے طریقے کی تکلیف کرتے اور یہ عقیدہ داخل کر دیا امت اور وہ توحید کے سرکار علمبردار کہلائے جاتے ان میں پڑھیا انہوں نے اس کے اوپر صرف دعوی نہیں کیا بلکہ کہا کافر
ایمان مانے گے توحید کے ایمان کی ایمان جن کے وشیش کے تعلیم ان میں ترجمہ آئے اور ان کے بعد سے ان کے قابل ان میں تقسیم اور اس کے بعد ان کے شاگرد ابن حجر اور پھر ساری دنیا کی جتنے علماء نے کہا یہ بالکل سچ رہا اللہ کی بات پرانی ہو گئی ہے جیسے کیا کہتے ہیں کہ بڑا ہو گیا اللہ سے بھول ہو گئی اگر کہ ابھی کو پیغمبر بنایا تھا لیکن بھول کے نبی فضل صاحب صحیح نہیں تھی یہ کہا کہ یہ بھی بتاتے ہیں بڑا ہو گیا اللہ کے ہوتے اس کے بعد پھر انہیں دونوں چیزیں یہ بنانے کے بعد کہ جب یہ بابا زندہ ہے دیکھتا ہے سمجھتا ہے بات میں شریک ہے بیٹا ہے اولاد ہے بات کا ٹکڑا ہے جو بات اپنا ہے اب احکام منانے جاتے اس نے پورے دراز ابھی گرمیوں میں یہاں پر آگ برستی ہے یہاں بابا ہے اس کا بابا بناؤ بہت پختہ کرو درخت لگاؤ عمارت پیدا ہو جائے حج کا نام بدل کر اس مناؤ اور اس کے بعد پھر سفر ہو جاؤ گے پھر تمہارا کیا ٹھاک ہے پھر اس کے بعد یہ یہاں سب کچھ کرنے بھول جانے کی ضرورت کیا ہے تو اگر 20-30 ہزار وہاں پہ جہاں ایک مقام پر وہ ناکام قدر ہو یا اللہ ہو پورے 4 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے ان کے بندوں کا کبھی جنتی دروازے سے گزر رہے ہیں کبھی ہاتھ من رہے ہیں اس گندے کبھی ناچتے ہیں کبھی ہری چوڑیاں چڑھاتے ہیں تو یہ اللہ سے طاقت بھاگی اس سے چھین لیا گیا اور جو دوسرے کے ادارے انہوں نے کہا اللہ کی بات پرانی ہو چکی ہے اب ہم یہ دستور بنائیں گے یہ انداز کی ہمارا قانون ہے جو چاہیں ہم چاہے وہ اپنی بات چلائیں گے ہم کو کسی کی پرواہ نہیں تو بتاؤ امت نے اللہ کی کس بات کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو اس زمانے میں قائم رکھا ہے ایسے ایمان کے لیے جو خوشیاں بنا رہے ہو ایمان آ گیا اسلام آ رہا ہے اسلام کیسے آ جائے گا جب تک اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کا جذبہ لے کر مالک کے سامنے جھکنے والے سنت کا پیغام پہن کر اور جنت کا ارادہ کرتے جہنم سے فرار کے راہ کے لیے جب تک صحیح ایمان نہ لائے اور ایمان کے بعد اللہ کی بندگی میں اپنی جان اور مال کو لگا کر ان تعبتوں کو آج سب کے کاج بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب اللہ کے نبی سب کو دکھلایا ہے جب ان کھڑوں کا پردہ فاش نہ ہو تو کیسے جنت کی راہ آسان ہوگی جب تک ہر بیٹھے ہوتے ہیں یہ بات ایسی مشکل بات ہے کہ مدت ہو گئی ہے لاکھوں کتابوں کے ذریعے سے ان کے ایک بزرگ کی بات ان کے سامنے لائی گئی ہے جواب نہیں ہے نہیں یہ ان کی کتاب نہیں ہے انہوں نے نہیں لکھا کئی یہ بات نہیں کریں گے ایک بات یہ بات تو عثمانی ہے یہ بزرگا کا دشمن ہے اس میں 1100 سال سے کسی کو مومن نہیں رہ گیا ہم میرے تم ثابت کرو لاکھوں کتابیں پہنچتی ہیں اور کروڑوں کے برابر ان کے واقعات تمہارے سامنے آئے ہیں ایک تم ڈالو ایک کتاب ڈالو ان کو تم پوچھتے ہو تمہارے معبود ہیں اللہ کے دشمن اللہ کے نبی سن کی انکاری نئے اسی کو کتاب ثابت کر دو گی نہیں تھے یہ صاف کریں گے یہ لڑکیاں یہ رو بڑا چلا یہ ڈالنے دینا بات یہ ہے کہ ثابت کیا گیا جس کی تم جن کی کتابوں کو تم مانتے ہو ان کی کتابیں آج تک برابر سے نہیں لاؤ انہیں کتابوں کا فون دے کر خدا کا بتایا گیا کہ دیکھو یہ رنگین بات ہے یہ رنگین شیطان ہے اور فیصلہ کر دو قرآن تو بتاؤ یہ بات کرنے والوں ایک انصاف کرو کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے قرآن اللہ نے رہنمائی کے لیے جو ہمیں اتارا ہے یہ سچی کتاب ہے اللہ کے نبی پر نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر اپنی بندگی کا پورا نقشہ بنانے کا پیش کر کے دکھایا سنت سکتا ہے یہ نہیں ہے کیا آگے بڑھنا نہیں ہے کیا کسی کو مرنا نہیں ہے اچھے کو ثابت کرتے کہ کہیں پر بھی آج تک کہا ہے ساری دنیا میں یہ بھی نہیں حق ہے ورنہ مانو کہ یہ بے ایمان تھے انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ قتل کیا ہے
اسی بات کا ہمارے کرام کا چلن ہے، یہ پوری طرح سے نہ آئے، کبھی کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوگی، اور اللہ کی طرف سے کیا اندازے آسمان سے برسے گے، امت کی ماں اور بہنیں ہندوؤں اور سکھوں اور یہودیوں کے بستروں پر آوازیں دلوائیں گی اور ان کی آنکھوں کی بربادی کا ٹیسٹ بنائے گی امت، کبھی 14 اگست کو اور کبھی کوئی اور۔ تو یہ ایک بات ہے جو آپ کے سامنے زیادہ ٹھیک انصاف کرو، اسلامی آزادی میں ساری دنیا کے اندر لے آؤ ان کو تم مانتے ہو، ان کی کوئی ایسی کتاب لے آؤ جس کے اندر سے کر خود نہ بھرا ہو۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ اب ایک ہی چیز ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اور جو حدیث میں ہے اسلامی نزیز اگلے بعد یہ ساتھیہ اور اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منہ القلوب وذاقت منہ العیون۔ کہ آخری زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسا بات کیا کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ہمارے دل درد کرتے ہیں، یہ کیسے دھمکاوا کی واقع ہو گئی تو سننا تو ہم سنتے کہا یا رسول اللہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا موعظۃ المؤذن موعظۃ المؤذن کہ آپ نے اس طرح کی آج تقریر کی ہے کہ دل ہل گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے اور آپ نے اس انداز سے تقریر کی ہے کہ جیسے کوئی ودا ہونے والا جا رہا ہے دنیا سے اور پھر وہ پورے خلوص کے ساتھ اپنا کریرا نکال کر پیچھے والوں کے لیے ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پہنچنا ٹیلیفون سے وصیت کی اور باتیں بتائی تو آپ نے فرمایا جو سیکھوں کہ میرے ساتھیوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تقویٰ اتحاد ایمان کی توفیق ملی ہے تو ہر مسئلے میں ایمان کا تقاضا پورا کرنا اور اللہ سے ڈر کر ہر وقت معاملہ انجام دینا، اللہ سے کبھی بے خوفی کا کوئی معاملہ نہ ہو، قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر ہر طرف اٹھانا۔ بستما وقتا اور اگر تمہارے اندر کوئی اللہ کے دین کا چرچا ہو، اس کی حکمرانی ہو تو پھر سننا جن کے پاس اختیار ہے اور اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے دین کے محافظ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ایسا حکم جو تمہارے اوپر ڈرا ہو، لیکن فرمایا اب استعمالیوں کو قائم رکھنے کے لیے صرف سننا جو کہا جائے بتا اور سننا اس لیے نہیں کہ انکار کرو بلکہ خود دلی کے ساتھ بات کرو، اس لیے کہ وہ نہ ہو کہ اللہ نے مجھے باخبری عطا فرمائی ہے کہ سارے علم کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم یا جن کو جو میرے بعد میں تم نے سنتا رہا پکڑا اختلافاً تکلیف تو امت کے اندر بڑے اختلافات پیدا ہوں گے، بڑی لڑائی ہوتا ہے تو پوچھا گیا کہ دن اس پر کیا کرے، امت کے بڑھ جائے گی اس کے گھروں میں اور آپس میں جنگ ہو جائے اور بات ایک دوسرے کی ماننے والا نہ ہو اور کلمہ واحدہ کے اوپر جمع ہونے کے اوپر تیار نہ ہو تو اللہ کے بندے کیا کریں جو ایمان کے اوپر جمنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت خلفائے الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ فرمایا یہ راستہ ہے تو میری سنت تم جانتے ہو عقیدے کے معاملے میں کیا تھی، عبادات کے معاملے میں کیا تھی، اللہ کے دوسرے معاملات کس طرح سے پیش کیے ہیں، انصاف اور عدالت کا چاہا کا تعلیم کا معام کا دستور تھا، سرکار عزیز داری اور خاندان والوں کی کیا معاملات کیا تھے، بلاحت کرنے میں نے کیا کیا ہے۔ تو تم کو چاہیے کہ شروع سے لے کر آخر تک کسی چیز میں کوئی فرق پڑے کوئی تبدل نہ ہونا چاہیے۔ میری سنت کو اور میرے بعد جو میری سنت کو قائم رکھنے والے لوگ تھے خلفائے راشدین، ان کی سنت کو والمہدیین جو میرے راستے پر چلنے والے تھے ان کو مضبوطی سے اس سنت کو
تفصیل ہے جو مالک نے فرمایا وہ تسلیم بھی حق ملتا کی جمعیہ بلا سفر کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تو پتا پیدا نہیں ہوگا. آج اللہ کی رسی قرآن و حدیث کا عقیدہ بنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث نے جو بیان فرما دیا کہ اللہ کی بندگی میں عبادات یہ ہے, معاملات یہ ہے, صبح شام ایسے گزرے گے. اللہ کے بندوں کے ساتھ, خاندان کے بڑوں کے ساتھ, ماں اور باپ کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے, تجارت کیسے ہوگی, معاش کیسے ہوگی, حکومت کیسے ہوگی, جنگ کیسے ہوگی, صلح کیسے ہوگی. تو یہ سب اپنے سامنے اس طرح کرنے کے بعد پھر اللہ کے بندوں کو اسی طرح بنانے کے لیے اللہ کے جوان پر اٹھے اور اس راستے میں پھر وہی حال ہو کہ کوئی قید کرے, کوئی مارے پیٹے, کوئی دیش نکالا دے, کوئی قتل کرنے کی دھمکی دے اور اس کے اوپر سر گزرے. تو بس کس طرح سے دعوت آئے گی اور اس خراب کھانے میں کہ جہاں خالد قدرت شرک کی فرما روائی ہے, اس کا نام اسلام رکھا گیا ہے. اس کو علاج صرف تحریر کہا جا رہا ہے, ہدایت اور سنت کا ٹیبل لگایا ہے. دنیا دار کہتے ہیں کہ آخرت کا انداز یہی ہے اور یہی جو نام لیوا ہے یہ کہتے کلمہ گو جو ہے اس کو کوئی طاقت کرتا ہے کوئی یہ مشکل. اللہ فرماتا ہاں ظالمو یہ کلمہ گو کی اکثریت ہو جایا کرتی ہے مشرک. مالک فرماتا ہے وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ان ظالم کی ظالموں کی دنیا کی عام حالت یہ ہی ہے کہ ایمان کے بڑے بڑے دعوے جیسے بنو اسرائیل دعوے کرتے تھے, جیسے عیسائی دعوے, جیسے آج کی بھی اہل کتاب مسلمان دعوے کرتے ہیں ایمان کے, فرمایا ان کی اکثریت مشرک ہوا کرتی ہے. تو اللہ کو کلمہ دو کو مشرک کہتا ہے. پروردگار ہے کلمہ پڑھنے والے ایمان کے دعوے دار, ان سے جنگ ہونا ہے نرمی کے ساتھ, سمجھانے بجانے کے ساتھ, اور وہ دن آ جائے کہ بات پوری ہو جائے اور پھر ان کا بھائی ہے جس تحریک کو سننے کے دوارا کرے, جس کے اوپر اس کے ہاتھوں میں نظر کر جائے, اس کے منہ میں چھوٹ بھر جائے, اس کی آنکھوں میں خون بھر جایا جائے اور پھر اس کی مٹھیاں بند ہو جائیں مارنے کے لیے اور کسی کی جیب سے خنجر اور چاقو نکلے اور کوئی پستول لے کر دوں اور یہ اللہ کا دشمن ہے, اس تحریر کی رت لگائی ہے. جب یہ حالت ہو جائے پھر اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد بھی کہیں موقع آئے گا کہ اس کے بعد پھر سوال کا جواب تلاش کرو اور پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ ظالم میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا اور میرا باپ ہے. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بدر کی جنگ میں ماموں کے سینے سے ان کی تلوار خون کے خون میں ڈوب کر باہر نکلی ہے. ابو عبیدہ کی جگہ ان کا باپ عبداللہ کا دادا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اشر مبشرہ میں سے ہے انہوں نے اپنے باپ عبداللہ کو مارا ہے, قتل کیا ہے بدر. جب اس بات کا رویہ آیا ہے بخاری بیان کرتے ہیں اس نے پکارا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے تو اس کے ان کے بیٹے ہیں ابو حذیفہ ابن عتبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, جو اجازت مانگنے آتے ہیں کہ میرے باپ نے آواز دی ہے مجھے اجازت دیجیے, اس سے پہلے میں اس کی خبر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم